بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنی اسرائیل کے وہ 70,000 مرد کون تھے جو ایک دن ایک ساتھ سب مر گئے، پھر ایک دن ایک ساتھ سب دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ ان کو اللہ رب العزت کے کس نبی نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسموں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو آج ویڈیو مکمل دیکھیے گا، جو یقیناً آپ کے لیے باعث علم ثابت ہوگی۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی جلد رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے، اور ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کی جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے بھلے کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت لباس استعمال کر لیں، ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس خامی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی صریح نافرمانیوں کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہوئی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی جانب بھیجے گئے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کی شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت نافرمان رہتے ہیں، اس لیے صرف اس قوم کے مختلف شہروں قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان بستے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کو ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن جیسا کہ یہودیوں کے رویے اور لالچی دنیا دار اور جنگ و جدل سے دور رہنے والی قوم تھی، انہوں نے پیغمبر کو واضح طور پر انکار نہیں کیا اور ہاں میں بھی جواب نہیں دیا تھا، لیکن بہانے بازیوں سے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس وقت کے پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے گھبرا جاتے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا۔ ناظرین گرامی، ان کی نافرمانیاں جاری رہیں، پھر ایک روز ان میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چلاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کسی جنگل میں رہنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے سے وہ طاعون کے مرض سے تو بچ گئے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب ٹل نہ جائے۔ محترم دوستو، ابھی ان کو وہاں رہے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گئے۔ وہ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چنگھاڑ کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی دہشت اور خوف سے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اسی گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پر گر گئے اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئی تھی۔
محترم دوستو، یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا۔ یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل اور صحت مند تھے، جبکہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے، وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے، جو بے جان ہو کر اوندے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے، یہاں تک کہ پورے جنگل میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی درندہ اور جانور بھی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ہی ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگیں، اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی تھی، جس پر اہل علاقہ نے فیصلہ کیا ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ محترم دوستو، کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر اسی جنگل میں سے گزرے، تو انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گرے اور رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، نہ سمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، جن کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ محترم دوستو، یہ دعا کرنی تھی کہ اس دعا کے بعد آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا، اور فرشتے نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کی لاشوں کو، جن کی اب ہڈیاں بگڑ چکی ہیں، ان کو کہیے کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتوں نے کہا، ایک بار پھر ان کو کہیے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ ناظرین گرامی، جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگی۔ محترم دوستو، بے شک یہ انسانی تاریخ کا انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا، جب ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہوئے، لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی، جس کے آثار آج بھی ان کے جسموں میں موجود ہیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کا جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا، جس طرح 10-15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم کا سارا خون خشک ہو جاتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان انسانوں کی جلد کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں میں ویسے ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسے 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے کچھ دن بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا ہے اور وہ کمزور ہو کر تار تار ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا جہاں میں موجود ہیں، اور ان میں یہ تینوں نشانیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔